فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عرش کینیڈا پہنچ چکا تھا۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے انگڑائی لی تھی۔ اوہو، اس نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، جیسے کئی گھنٹوں کا سفر اس کے جسم میں تھکاوٹ چھوڑ گیا ہو۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھیں، جہاں سرد ہوا اور نیلا آسمان ایک خاص سکون دے رہا تھا۔ وہ اپنی نئی منزل کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور ایک لمحے کے لیے کینیڈا کی تازہ ہوا کو اپنے اندر انڈیل لیا۔ یہ شہر کی روشنی، صاف ستھری سڑکیں اور چمکدار عمارتیں، سب کچھ مختلف تھا، لیکن اس کی نظر میں یہ سب نیا نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہاں ہی رہتا تھا۔ عرش نے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ بھائی، میں پہنچ چکا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہاں ٹھیک ہے، خیال رکھ اپنا۔ اوکے جی، اور آپ دیکھیں گے، بتا رہا ہوں۔ اچھا، دیکھوں گا۔ اوکے بائے۔ دوسری طرف ارحم بھی اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر کھڑی سیاہ رنگی کار کی فرنٹ سیٹ پر دانیال حشمت موجود تھا، جو خاص طور پر اسے لینے آیا تھا۔ ارحم نے دائیں جانب دیکھا اور دانیال کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارحم کم بولتا تھا، مگر جب بولتا تو ہر لفظ ترازو میں تولا ہوا محسوس ہوتا۔ قد درمیانہ مگر پروقار، رنگ گندمی اور آنکھیں گہری بادامی، جن میں عجیب سی سنجیدگی اور کچھ نہ کہی گئی کہانیاں چھپی ہوتی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ صاف، شفاف اور تاثرات بے حد متوازن ہوتے تھے، نہ زیادہ سخت نہ نرم۔ وہ ہمیشہ نفاست سے تیار رہتا، سادہ مگر کلاسک کپڑوں میں، جیسے اسے دکھاوے سے کوئی سروکار نہ ہو، مگر ہر چیز میں نفاست اس کی شخصیت کا حصہ ہو۔ جیسے ہی ارحم گاڑی میں بیٹھا، دانیال نے مختصر سا سر ہلایا اور کہا، سفر کیسا رہا؟ ارحم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک تھا۔ اچھا، تم سے کچھ کہا تھا، پھر کیا سوچا تم نے اس بارے میں؟ دانیال نے اس سے پوچھا تھا۔ ارحم مسکرایا تھا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو کیا میں ہاں سمجھوں؟ دانیال نے پوچھا تھا۔ بالکل، اور ویسے بھی تمہاری طرح وہ خڑوس نہیں ہے، ارحم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، لیکن میرے جیسی ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ اسے لے کر گھر پہنچا تھا۔ بابا، دانیال حشمت نے اپنے باپ کو آواز دی تھی۔ بابا دیکھیں کون آیا ہے۔ حشمت جبار اپنے کمرے سے آیا تھا۔ ارے ارحم، کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ بتائیں۔ آؤ بیٹھو۔ جی، میں دعا کو بلاتا ہوں، دانیال نے کہا تھا۔ وہ اس کا روم ناک کر کے اندر گیا تھا۔ دعا؟ جی بھائی۔ باہر آؤ، مہمان سے ملو۔ جی بھائی، چلیں۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ السلام علیکم، دعا نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ارحم نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ بیٹھیں، ارحم نے اسے کہا تھا۔ جی، وہ بیٹھ چکی تھی۔ دعا، یہ ہے ارحم، میرا بہت اچھا دوست اور پاپا کے دوست کا بیٹا، دانیال نے کہا تھا۔ کیسے ہیں بھائی؟ دعا نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ دانیال نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ارحم کو تو جیسے صدمہ لگا تھا۔ بھائی، ارحم نے دہرایا تھا۔ جی بھائی، میں نے پوچھا آپ کیسے ہیں؟ دعا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ دعا، یہ تمہارا بھائی نہیں ہے، دانیال نے ہنسی دباتے اسے بتایا تھا۔ پتہ ہے بھائی، لیکن رشتے میں تو بھائی ہی ہوئے نا۔ دعا بیٹا، میں تمہارا رشتہ ارحم کے ساتھ طے کر رہا ہوں۔ حشمت جبار نے اچانک ہی اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا؟ لیکن پاپا، میں تو انہیں جانتی تک نہیں ہوں اور نہ انہیں پہلے کبھی دیکھا، آپ ایسے کیسے؟ اور میری پڑھائی؟ دعا، میں بہت اچھے طریقے سے ارحم کو جانتا ہوں، بہت اچھا بچہ ہے یہ، اور شادی کے بعد پڑھائی ہوتی رہے گی، یہ منع تھوڑی کر رہا ہے۔
حشمت جبار نے تسلی سے اسے بتایا تھا۔ لیکن پاپا انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے، شادی سے پہلے اس نے پھر سے اپنا جواز پیش کیا تھا۔ تو شادی کے بعد ہو جائے گی دعا، دانیال نے کہا تھا۔ لیکن بھائی بیٹا کون سا ابھی شادی کرنے کا کہہ رہا ہوں، کچھ دنوں بعد کا کہہ رہا ہوں، حشمت جبار نے کہا تھا۔ کیا؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ کچھ دنوں بعد؟ پاپا یہ غلط ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں اور اب ایک دم بتا رہے ہیں۔ ٹائم تو دے مجھے کچھ۔ دعا تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ دانیال نے پوچھا تھا۔ 1 مہینہ، دعا نے بتایا تھا۔ کیا 1 مہینہ؟ پاگل ہو گئی ہو، 1 مہینے میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا؟ دانیال نے کہا تھا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ شادی کروں تو آپ مجھے تو دینا ہی ہوگا، دعا نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے 10 دن، حشمت جبار نے کہا تھا۔ پاپا بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ شادی کرنی ہے، پیپر تھوڑی دینا ہے جو 10 دنوں میں یاد کر لوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے 15 دن، اس سے زیادہ نہیں، دانیال نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ لیکن بھائی، کہا نا دعا، اب جاؤ اپنے روم میں، پھر ارہم کے ساتھ چلی جانا باہر۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ ارہم کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم کیا کہتے ہو ارہم؟ حشمت جبار نے پوچھا تھا۔ انکل جو آپ کہیں، اور دعا ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ مجھے نہیں جانتی، میں جانتا ہوں اسے، اس لیے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ارہم، 15 دنوں کا وقت ہے تمہارے پاس، دعا کو تم نے راضی کرنا ہے اور اس کو ٹائم بھی دینا ہے۔ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد شادی کر دوں تم دونوں کی۔ جی انکل، میں کوشش کروں گا اس سے بات کرنے کی۔ کیا کوشش کروں گا؟ شادی تو اس کی تمہارے ساتھ ہی کرنی ہے، تم جو مرضی کرو، سمجھے تم؟ دانیال نے کہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن ٹائم لگے گا اسے قائل کرنے میں۔ ہاں 15 دن ہے نا تمہارے پاس، کر لو گے آسانی سے، دانیال نے کہا تھا۔ دانیال ارہم کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ۔ جی بابا، کیوں نہیں، دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حشمت جبار اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ چل بھائی بتا کیا کھائے گا؟ دانیال نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی مت کھا، بڑا ہی کوئی کمینہ ہے، مطلب میں نے کہا اور تو نے مان لیا کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا؟ واہ بیٹا واہ، ایسا سلوک کرے گا ہونے والے بہنوئی سے؟ اچھا برا کیوں مان رہا ہے، مذاق کر رہا تھا، منگواتا ہوں۔ پھر ویسے بھی دعا تیرا دماغ کھائے گی۔ ہاں یہ بھی ہے، اللہ رحم کرے تجھ پر، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی ہو تو کون بھلا سر درد کہے گا اسے، ہم تو دیکھتے رہیں گے۔ تھپڑ مارنے کا بھی اسے اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے، دانیال نے کہا تھا۔ ڈرا رہا ہے؟ نہیں، بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، بالکل ٹھیک جا رہا ہے، ارہم نے کہا تھا۔ ذوحان ڈریسنگ کے سامنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ دنین آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ ذوحان، وہ کچھ نہیں بولا تھا، بلکہ اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا اس پر۔ ذوحان، اس نے پھر سے بلایا تھا۔ وہ مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے، دنین نے آہستہ سے کہا تھا۔ وہ بال سیٹ کرتے باہر کو جا رہا تھا۔ کیا میں بھی آفس جا سکتی ہوں؟ اسے پتہ تو تھا ہی کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرے گا، پھر بھی ہمت کرتے پوچھ لیا تھا۔ وہ غصے سے واپس مڑا تھا۔ پھر سے وہی بات؟ کہا نا نہیں جا سکتی تم، کیوں تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں؟ ایک بات تمہیں 10 بار بتاؤں کہ نہیں جا سکتی تم، وہ غصے سے بولا تھا۔ بھاگ تھوڑی جاؤں گی، واپس ادھر ہی آنا ہے میں نے کہا، اس نے آنکھوں میں نمی لیے کہا تھا۔ بھاگنے کا تو نہیں پتا مجھے، کیونکہ میں بھاگنے ہی نہیں دوں گا، لیکن اپنے باپ سے تم ملو گی نا، کہ پلان بنا سکو میرے خلاف؟ ہاں؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا، وہ اپنی جگہ پر کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی ذوحان، تم کیوں سوچ رہے ہو ایسا؟ میں بھلا تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیوں کروں گی؟ کیونکہ تمہارا باپ گھٹیا ہے نا، وہ تم سے کروا ہی لے گا کچھ نہ کچھ، لیکن میں تمہاری اور تمہارے باپ کی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ذوحان سکندر ہوں میں، سمجھی تم؟ وہ شدید غصے میں تھا۔ وہ ہمت کرتی اس کے پاس گئی تھی۔ جس انسان سے پیار کیا جائے اسے تکلیف نہیں دیا کرتے، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں۔ وہ اس کا بازو پکڑے، آنکھوں میں نمی لیے پیار بھرے لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی۔ اپنا یہ جھوٹا دکھاوا میرے سامنے مت کیا کرو، سمجھی تم؟ میں تمہاری ان جھوٹی باتوں میں نہیں آنے والا، اور دور رہا کرو مجھ سے، ہاتھ مت لگایا کرو مجھے، سمجھی؟
اس نے غصے سے ہاتھ چٹکا تھا جس سے وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ تمہیں میری محبت کیوں نہیں دکھتی جوہان؟ میں محبت کرتی ہوں تم سے، اور تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اب جھوٹی لڑکی کو تو جھوٹ ہی کہوں گا، کیونکہ جیسا باپ ویسی اولاد۔ پھر تو میں تمہیں بھی کہہ سکتی ہوں ایسا کہ تم جیسے ہو تمہارے پاپا بھی ویسے ہی ہوں گے، جنہوں نے پیار کی قدر ہی نہیں کی اور ایسے اپنی بیوی کو اذیت۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ جوہان کا زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گر چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا جیسے زمین گھوم گئی ہو، کانوں میں سناٹا سا گونجنے لگا، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی، آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ ساکت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ آج جو یہ اعتبار تھا کہ وہ اس پر ہاتھ تو بالکل نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ بالکل ایسا نہیں تھا، وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی جوہان ہے۔ خبردار جو اپنی زبان سے میرے پاپا کا نام بھی لیا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ تم ہوتی کون ہو میرے پاپا کے بارے میں ایسا کہنے والی، مجھ سے سوال کرنے والی؟ کس نے حق دیا تمہیں؟ وہ غصے سے ٹھاڑا تھا۔ وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پر جو مان تھا، یقین تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا۔ آج اس شخص نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے، اور اس نے ثابت کر دیا۔ وہ بول نہیں پائی تھی۔ آج کے بعد مجھ سے سوال کیا یا میرے پاپا کے بارے میں کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا تمہارا وہ حال کروں گا تم خود کو بھی نہیں پہچان پاؤ گی۔ دنین شاہ نواز، وہ غصے سے چلاتا دروازہ زور سے بند کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی۔ کیسے وہ اس کا یقین، اس کا مان توڑ کر گیا تھا؟ اس نے کہا ہی کیا تھا؟ صرف ایک سوال کیا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، اس کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیسے کر سکتا ہے وہ مجھ سے اتنی نفرت؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کس جرم کی سزا دے رہا ہے وہ مجھے جو میں نے کیا ہی نہیں؟ تو آخر میرے پاپا نے ایسے کیا کیا ہے کہ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ روتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ زاویار سننے نا، حکم کرو لٹل اینجل۔ وہ نا، بولو سن رہا ہوں۔ وہ نا زاویار، ہماری آئس کریم ختم ہو گئی ہے اور ہم گھر میں بور بھی ہو گئے ہیں، تو کیا ہمیں باہر لے جائیں گے؟ لٹل اینجل، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں تمہیں باہر گھومنے لے کر جاؤں اور آئس کریم بھی لے کر دوں، بہت ساری؟ زاویار نے اسے کمر سے کھینچ کر قریب کرتے پوچھا تھا۔ آپ کا ڈمپل بہت پیارا ہے، اس لیے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نور نے اس کے ڈمپل پر اپنی انگلی رکھتے پوچھا تھا۔ مسکرا دیا تھا۔ تو میں نہیں اچھا؟ میرا ڈمپل اچھا ہے لٹل اینجل، آپ بھی اچھے ہیں، لیکن یہ زیادہ پیارا ہے۔ زاویار نے شدت سے اس کے گال کو چوما تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ لٹل اینجل، جاؤ تیار ہو کر آؤ، لے کر جاتا ہوں اپنی جان کو گھومنے۔ اوکے، ہم ابھی جاتے ہیں، ابیا پہن کر آتے ہیں۔ وہ چہکتی ہوئی بھاگ کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ابایا پہنے نقاب کیے آئی تھی۔ زاویار، چلیں۔ لٹل اینجل، میرے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے جب تم ابایا پہنتی ہو۔ تمہاری آنکھیں جو ہیں نا، وہ مجھے کہیں اور دیکھنے نہیں دیتی۔ پہلی بار ایسے ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ اسے قریب کرتے بولا تھا۔ زاویار، ہم نا واپسی پر بات کریں گے، کیونکہ ابھی آپ کے ارادے ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ ہنس دیا تھا۔ بہت ڈرتی ہو تم لٹل اینجل، میں کون سا ابھی کچھ کرنے والا تھا؟ ہاں، لیکن ارادہ بنا رہا تھا۔ آپ نا نہیں سدھر سکتے، چلے اب، ہمیں گھومنا بھی ہے۔ ہائے لٹل اینجل، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی تھی۔ زاویار بھی اس کے پاس آیا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے لیے دروازہ کھولنے کے لیے لٹل اینجل۔ زاویار نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، وہ بھی دوسری طرف جاتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ گارڈز کی کالی گاڑیاں اس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے گھر سے نکلی تھیں۔ ارم اور دعا کی گاڑی بھی گھر سے نکلی تھی۔ دانیال اپنے آفس کے لیے نکلا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دعا نے ارم سے پوچھا تھا۔ کیوں، آپ کو نہیں پتا کیا؟ ارم نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ دانیال نے کہا، اور آپ کے بابا کی خواہش ہے اس لیے۔ تو کیا آپ صرف میرے پاپا کی اور بھائی کی خواہش پر مجھ سے شادی کر رہے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ ہاں تو؟ ارم نے پوچھا تھا۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ انکار کر دیں ابھی اسی وقت۔
کیونکہ بعد میں آپ کو میں پسند نہ ہوئی اور آپ کہیں کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اس لیے پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ آپ بہت آگے کا سوچ رہی ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ ایسا نہیں ہے تو کیا کہیں گی آپ؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ نے کی ہے جو آپ پوچھ رہی ہیں؟ میں آپ کو جواب نہیں دینا چاہتی۔ اچھا تو پہلے کیوں دے رہی تھی؟ میری مرضی۔ وہ باہر کی طرف نظریں پھیر گئی تھی۔ میں لیڈی، سارا دھیان فون پر رکھا ہے، مجھ پر دھیان ڈال دے تھوڑا۔ تو مسٹر شیڈو، آپ کا دھیان بھی تو لیپ ٹاپ پر ہے نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہاں ویسے ٹیڑھی نگاہوں سے مجھے دیکھ تو رہے ہو تم۔ میں لیڈی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ تمہاری نیت بالکل صاف نہیں ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ صاف ہے؟ شرم تو نہ آئی تمہیں یہ کہتے ہوئے؟ ظاہر ہے میں کون سا مشرقی لڑکا ہوں، ہاں لیکن بے شرم ضرور ہو۔ ابھی تو تم نے دیکھی ہی کہاں ہے میری بے شرمی مائی لیڈی، جب تم ہاں کرو گی پھر ہی دکھاؤں گا، اس لیے میں نہیں کر رہی۔ ارمغان نے جھٹکے سے اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کیوں ایسے مسکرا رہے ہو؟ مطلب کہ تم ہاں کرو گی یعنی تم کرنا چاہتی ہو لیکن ابھی فی الحال نہیں کر رہی؟ بہت ہی غلط فہمی ہے تمہیں۔ بالکل نہیں مائی لیڈی، میری نگاہیں بہت تیز ہیں، میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ تو یہ تو پھر میرے حق میں بات ہوئی ہے، تو گن کر دکھاؤ مجھے ذرا چڑیا کے پر۔ محاورہ ہے مائی لیڈی، تو محاورہ وہ بولو نا جو پورا کر سکتے ہو۔ تم کب سمجھو گی مائی لیڈی؟ کبھی نہیں۔ یہ غلط ہے، تم اپنا کام کرو، ہر وقت فلرٹ کرتے رہتے ہو۔ ٹھیک ہے کسی اور سے کر لیتا ہوں۔ ضرور مسٹر شیڈو، کر کے دیکھو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو، ظاہرہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ او تو میں اسے دھمکی سمجھوں؟ مکان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل نہیں، میں دھمکی نہیں دیتی بلکہ کر کے دکھاتی ہوں، پچھلی بار جیسے کیا تھا یاد تو ہوگا تمہیں؟ بالکل مائی لیڈی، تم جیلس ہو رہی تھی۔ بالکل نہیں، میں جیلس نہیں ہوتی۔ تم مان کیوں نہیں لیتی ہو کہ تم مجھے کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے تم؟ کیوں کنفیوز کر رہی ہو مجھے؟ جا رہی ہوں میں، تم کرو اپنا کام۔ کسی لڑکی کو بھیج دینا مجھے کمپنی دینے کے لیے، ارمغان نے ہنسی دباتے کہا تھا۔ بالکل، کیوں نہیں، بھیجتی ہوں۔ فیمیل ڈاگ، وہ غصے سے دانت پیستے بولی تھی، اور ارمغان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ کیا تم مجھ پر اب کتے چھوڑو گی؟ وہ شرارت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل، کیونکہ آج کل تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تمہیں اس کی ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے۔ پھر اپنے پیار کی ویکسین بنا رکھنا مائی لیڈی، کیونکہ مجھے اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بدتمیز، وہ پیر پٹکتی باہر کی جانب پڑ گئی تھی اور وہ ہنس دیا تھا۔ اچھا لٹل اینجل، کہاں جانا ہے تم نے؟ زاویار، ہمیں بھلا کیا پتا یہاں کا، آپ کو پتا ہوگا نا۔ اوکے میری جان، جیسا تم کہو۔ زاویار مسکراتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی رکی تھی۔ وہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ گارڈز گاڑیوں سے اتر کر اس کی گاڑی کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ پینتھر، دانیال حشمت نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ ہلایا تھا۔ پینتھر کا دل کر رہا تھا مار ڈالے اسے، لیکن اس کے ساتھ نور تھی، ورنہ وہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ زاویار نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ نور نے زاویار کے بازو کو پکڑا تھا۔ پینتھر، یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ ویسے اسے نقاب کی کیا ضرورت؟ اس کے ساتھ تو تم ہو نا؟ دانیال حشمت نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ زاویار کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ غصے کی شدت سے تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا اور اس کی گاڑی کے پاس آتے اس کے آدھے کھلے شیشے سے اس کی گردن کو پکڑا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں کچھ کہنے کی؟ ہاں سمجھتا کیا ہے خود کو؟ 2 منٹ نہیں لگاؤں گا تجھے قبر کے اندر پہنچ جانے میں، تیری سانس سے چھین لوں گا میں۔ کیسے کہا تو نے؟ کیسے کی یہ ہمت؟ وہ غصے سے پاگل ہوا، اس کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ دانیال کے گارڈز اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تھا کہ اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا، وہ جنونی ہوا تھا۔ دانیال کو سانس لینے مشکل ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو چکا تھا۔ نور کی سانسیں تیز ہوئی تھیں، وہ اس کا یہ روپ دیکھ کر سہم چکی تھی، وہ ڈر چکی تھی، اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ جنونی پنا اس کو مارنے پر تلا ہوا تھا۔ سر چھوڑیں، وہ مر جائیں گے۔ دانیال کے گارڈز اسے پیچھے دھکیل رہے تھے۔ تجھے جان پیاری ہوتی تو یہ نہ بولتا، میں تجھے نہ زمین کے نیچے رہنے کے قابل چھوڑوں گا نہ اوپر۔ زاویار، نور آنکھوں پر ہاتھ رکھے چیخی تھی، اس نے نور کی آواز سنتے اسے چھوڑا تھا۔ دانیال نے سکھ کا سانس لیا تھا۔
ज़ावियार भागता हुआ गाड़ी में बैठा था। नूर मेरी जान क्या हुआ? वो परेशानी से उससे पूछ रहा था। उसकी आंखों से हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सहम चुकी थी उसके इस रूप से। नूर क्या हुआ है? मेरी तरफ देखो। उसकी आंखों में एक जुनून था, एक ऐसा जुनून कि वो आप से बाहर हो जाता था। नूर देखो मेरी तरफ। नूर वो सख्ती से बोला था। नूर ने आहिस्ता से आंखों से हाथ हटाते सहमी हुई नजरों से उसे देखा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसका यूं डरना। नूर क्या हुआ है? बताओ मुझे। वो प्यार से उससे पूछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जुनून था नूर के लिए। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। ओह गॉड! दानियाल ने गहरे सांस लिए थे। तो वाकई मुझे मारने पर तुल्ला था। वो गाड़ी जल्दी से वहां से निकाल चुका था। अगर कुछ देर और ठहरता तो पता नहीं था ज़ावियार का वो दोबारा उसका क्या हाल करता। नूर बोलो कुछ, ज़ावियार ने सख्ती से कहा था, और वो मजीद सहमी थी। आप? उससे डर की वजह से बोला तक नहीं जा रहा था। नूर तुम डर रही हो मुझसे? मुझसे डर रही हो? मैं तुम्हारा ज़ावियार, तुम कैसे डर सकती हो मुझसे? मैं भला तुम्हें कुछ कह सकता हूँ? वो अब इश्क नहीं था, उसका इश्क जुनून बन चुका था। कभी वो सख्ती से कह रहा था तो कभी नरमी से। ज़ावियार वो सीट के साथ चिपकी थी। उसने ज़ावियार को डरते हुए पुकारा था। नूर तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नूर तुम क्यों डर रही हो मुझसे? आप उसे मार रहे थे, उसने डरते हुए कहा था। बस करो नूर, उसका नाम मत लो मेरे सामने। मैं उसकी जान ले लेता। वो घटियापन पर उतर आया था, और तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी बोले मैं उसे जिंदा जमीन में दफन करूंगा। उसे अजियतनाक मौत दूंगा कि लोग उसकी लाश को देखकर कांप उठेंगे। वो गुस्से से दौड़ा था, और वो मजीद सहमी थी। वो मजीद उससे दूर हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हमें घर जाना है, वो आंखों में नमी लिए बोलती। नहीं नहीं, हमें तो घूमने जाना है ना। उसका लहजा फिर से नरम हुआ था, क्योंकि अब उसका इश्क जुनून की शक्ल इख्तियार कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। नहीं, हमें घर जाना है, वो डरी हुई आवाज में बोली थी। मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर देता हूँ। हाँ, वो उसका गाल थपथपाता प्यार से बोला था। नहीं, हमें नहीं खानी, हमें घर जाना है। वो रोहान सी हुई थी। कहा ना एक बार कि तुम मेरे साथ जा रही हो तो जा रही हो, क्यों जिद कर रही हो तुम? फिर से गुस्से से बोला था। नूर को उसका ये रवैया, उसका ये रूप समझ नहीं आ रहा था। उसकी समझ से बाहर था सब कुछ। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। ज़ावियार ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और अब वो उस पर गुस्सा कर रहा था। ज़ावियार ने गाड़ी में ही बैठे उसके लिए आइसक्रीम मंगवाई थी। ये लो लिटिल एंजल, खाओ। उसने चुपचाप ले ली थी, लेकिन वो खा नहीं रही थी। खाओ लिटिल एंजल, देख क्या रही हो? हमारा दिल नहीं कर रहा, उसने आहिस्ता से कहा था। क्यों नहीं कर रहा? अभी थोड़ी देर पहले तक तो कर रहा था, अभी नहीं कर रहा। क्या हुआ? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ? मत करो ऐसा, तुम तकलीफ दे रही हो मुझे। उसका लहजा फिर से सख्त हुआ था। आप घर पर तो ठीक थे ना, हमसे प्यार से बात कर रहे थे, अभी हम पर गुस्से हुए। और और उसकी आंखों से टिप टिप करके आंसू बहने शुरू हो चुके थे। ना रोना, बता रहा हूँ तुम्हें, मत रोना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नूर वो सख्ती से बोला था। आप हम पर फिर से गुस्सा कर रहे हैं, वो रोते हुए बोली थी। मैंने कब किया गुस्सा? नूर तुम क्यों रो रही हो? बस करो, साफ करो ये आंसू। नहीं पसंद ये मुझे, वो सख्ती से बोला था। फिर से कर रहे हैं, वो रोते हुए बोली थी। उसका हाथ पकड़े से चूम गया था। नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, अब नहीं करूँगा, बंद करो रोना प्लीज, मोहब्बत भरे लहजे में कह रहा था। नूर ने अपने आंसू साफ किए थे। ज़ावियार ने उसे करीब करते उसकी आंखों पर अपने लब रखे थे। मत रोया करो ना, तुम्हें बार बार एक बात समझाऊं कि मुझे नहीं पसंद ये आंसू, क्यों नहीं समझती हो तुम? आप फिर से डांट रहे हैं। नूर मैंने कब डांटा है तुम्हें? मैं बिल्कुल नहीं डांट रहा। तो इससे क्या प्यार कहते हैं? नूर बात सुनो, इधर देखो, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नूर, वो उसकी ठोड़ी पकड़ते बोला था। आप तब से मार रहे थे, वो रुकी थी। नूर कहा ना उसका नाम मत लो, और उसे अभी तो मैंने मारा ही कहा था। थोड़ी देर और रुकता तो जान ही ले लेता, उसकी गर्दन तोड़ देता। वो जुनूनी हुआ था। फिर से सहमी थी। ज़ावियार, नूर क्या हुआ? आप? नूर मत डरो, मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो नूर। नहीं,
دیکھو تمہاری آئس کریم پگھل گئی، میں نہیں منگواتا ہوں۔ نہیں، ہمیں گھر جانا ہے۔ نور، نہیں ہمیں جانا ہے گھر۔ اچھا چلو۔ جاویار نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ارم اور دعا ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ کیا کھانا پسند کریں گے آپ جو آرڈر کرتے ہیں؟ مطلب ابھی سے میری پسند پر چل رہی ہیں؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ جی نہیں، میں خود آرڈر کر سکتی ہوں، سمجھے آپ؟ اوکے کریں پھر۔ ان دونوں نے آرڈر دیا تھا۔ آپ شادی سے انکار کر دیں۔ کیوں؟ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کرتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو وجہ؟ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ ابھی مجھ سے ملی ہیں اور ابھی سے یہ طے کر لیے کہ آپ نے نہیں کرنی؟ پہلے مجھے جان تو لیں۔ جب شادی ہی نہیں کرنی تو جاننا کیوں ہے؟ آپ پہلے مجھ سے بات کریں کچھ دن، اور بعد میں آپ جو کہیں گی مجھے وہ قبول ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی سے یہ رائے مت قائم کریں کہ آپ یہی جواب دوبارہ دیں، کیونکہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیں گے۔ اوکے مس توحا حشمت، میری محبت آپ کو اقرار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ بہت ہی غلط فہمی ہے آپ کو، تو رہنے دیں مجھے یہ غلط فہمی بھی۔ ویسے آپ کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے حسن کی روشنی میں تیری آنکھوں کا اندھیرا بھی خوب لگا، تیرے حسن کی روشنی میں تیری آنکھوں کا اندھیرا بھی خوب لگا، بچنا چاہا پر ڈوبا تو ایسے کہ اب کنارہ بھی خواب لگا۔ بالکل پسند نہیں آیا، دعا نے منہ بنائی کہا تھا، اور اگر آپ مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں مس توحا حشمت، میں آپ کو امپریس کر پاتا ہوں یا نہیں۔ بالکل نہیں، وہ مدھم سے مسکرایا تھا۔ جاویار اسے لے کر گھر آیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے روم میں چلی گئی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ نور رکو، وہ اس کے پاس کمرے میں آیا تھا۔ نور نے اپنا عبایا اتارا تھا۔ نور، کیا ہو گیا تم دور کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ جاویار، اب جائیں، ہمیں ابھی اکیلے رہنا ہے۔ ساری زندگی تم نے اور میں نے اکیلے ہی گزاری ہے، اور اب تم مجھ سے دور ہو رہی ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہم نے ایسا نہیں کہا، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کہا ہے۔ جاویار پلیز، ہمیں سانس نہیں آ رہی، آپ جائیں۔ نور، تم سانس کیوں نہیں آ رہی؟ سانس لو نور، وہ اس کے پاس آیا تھا۔ نہیں، آپ جائیں جاویار، بالکل نہیں، پلیز۔ اوکے، لیکن تم مجھے صحیح چاہیے، اور جب میں واپس آؤں تو وہ اس کے سر پر پیار دیتا چلا گیا تھا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ تو آپ اپنے یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔